خاتون آئی اور عرض کر دی طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ۔ 4 دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ حضور نے اس کا جرم پوچھا تو اس نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اور یہ حضور سے جب اس نے عرض کیا تو حضور فرماتے ہیں یہ گناہ تو نے کیا ہے، اس کی سزا بھی تیرے لیے ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ حضور نے اس کو مہلت دی، اس نے بچے کو جنم دیا، پھر 2 سال اس کو دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو سنگسار کیا گیا، پھر خود حضور نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے ہیں عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو ہم معافی نہیں کرتے۔ یار مثال کے طور پہ بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں ہی آنا ہے نا اس نے، تو ہم کہتے ہیں لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، وہ پائی تینو مسجد آراکی نے بہایا، اسی اللہ نے جس اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو۔ وہ یار وہ آ گیا ہے، مسجد کی آبادی کا سبب بنا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں شکر گڑھ باؤنڈری پہ ایک گاؤں میں حاضر ہوا تو وہاں جو محلے کی مسجد تھی نا، وہاں نماز تو بڑی دور کی بات ہے، اذان پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا تھا۔ یہ مسجدوں کی حالتیں ہیں۔ اقبال جب اندلس گیا، قرطبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں، اسے اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے۔ اقبال کہتا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ اللہ کے گھر تو ویران ہے، اگر کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور ٹپک رہا ہے، وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم شرمندہ کرتے ہیں۔ جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں، شارح مسلم مفسر قرآن، ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے، وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نوجوان کو ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے تو بوڑھے نے لبیک کہا، ہاتف سے آواز آئی لا لبیک، کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ تو کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ بابا جی آپ پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا کہ بیٹے بتا اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی، ہاتف سے آواز آتی ہے کہ جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول کر لیے۔ وہ معاف کرتا ہے بھائی، ہمیں بھی آدر ڈالنا چاہیے، کسی کو فرمایا شرمندہ نہ کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، بالکل جماعت کا ٹائم تھا کہ کسی کی ہوا خارج ہو گئی، جماعت کا وقت ہے، ظاہر ہے وہ فوری اٹھے گا اور جا کے وضو بنائے گا، جو وہاں سے نکل کر وضو کے لیے جائے گا سبکی تو محسوس کرے گا نا، شرمندہ تو ہوگا نا۔ لیکن دیکھیے بھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اسی وقت عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو نہ کریں؟ اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے ہیں بہت اچھے۔ وہ سارے اٹھ کے گئے اور وضو بنا کے آئے۔ اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی، تو شرمندگی سے بچایا۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني
بحب